الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب فرض الخمس، یہ باب ہے خمس کی فرضیت کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبدان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یونس نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی علی بن حسین نے ان حسین بن علی علیہم السلام، کہ بے شک علی بن حسین علیہ السلام نے ان کو خبر دی ان علی قال، بے شک علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانت لی شارف من نصیبی، میری ایک جوان اونٹنی تھی اس حصے میں سے من المغنم یوم بدر، جو بدر کے دن غنیمت حاصل ہوئی تھی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی شارفا من الخمس، اور ایک جوان اونٹنی آپ نے مجھے خمس میں سے دی تھی۔ فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کا ارادہ کیا، نکاح کا ارادہ کیا، واعدت رجلا صواغا من بنی قینقاع، بنو قینقاع کے ایک سنارے کو میں نے وعدہ دیا، ان یرتحل معی فنأتی باذخر، وہ میرے ساتھ جائے اور ہم اذخر گھاس لے کر آئیں۔ اردت ان ابیعہ الصواغین واستعین به فی ولیمۃ عرسی، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو سناروں کے ہاتھوں بیچوں اور اپنی شادی کے ولیمے پر کچھ مجھے مدد مل جائے گی۔ فبین انا اجمع لشارفی متاعا من الاقطاب والغرائر والحبال، اس دوران کہ میں اپنی اونٹنیوں کے لیے رسیاں اور پالان اور جو اوپر بیٹھنے والی جو ان کے پاؤں رکھنے کی جو چیز ہوتی ہے، میں ان چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وشارفا یا مناختان الی جنب حجرت رجل من الانصار، میری اونٹنیاں ایک انصاری آدمی کے حجرے کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں۔ فرجعت حین جمعت ما جمعت، میں جو چیزیں جمع کرنے گیا تھا جب میں ان کو جمع کر کے واپس لوٹا، فاذا شارفایا قد جبت اسنمتہما، میری دونوں جوان اونٹنیوں کی کوہانیں کاٹ دی گئی تھیں۔ وبقرت خواصرہما، اور ان کی کوکھیں وہ پھاڑ دی گئی تھیں۔ واخذ من اکبادہما، اور ان کے کلیجے جگر نکال لیے گئے تھے۔ ولم املک عینی حین رأیت ذلک المنظر منہما، جب میں نے ان اونٹنیوں سے یہ کیفیت دیکھی تو میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ فقلت من فعل هذا، میں نے کہا یہ کام کس نے کیا؟ قالوا فعل حمزہ بن عبد المطلب، یہ حمزہ بن عبد المطلب نے کیا۔ وهو فی هذا البیت فی شرب من الانصار، اور وہ اس گھر میں ہیں اور انصار کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ شراب پی رہے ہیں۔ فانطلقت حتی ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ وعندہ زید بن حارثہ، آپ کے پاس زید بن حارثہ تھے۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی الذی لقیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے سے اس دکھ اور غم کو پہچان لیا جو مجھے پہنچا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لک، آپ نے فرمایا تجھے کیا ہے؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیتک الیوم قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن جیسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عدا حمزۃ علی ناقتی فجب اسنمتہما وبقر خواصرہما وہا ہوا ذا فی بیت معہ شرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ نے میری دو اونٹنیوں پر زیادتی کی ہے، اس نے ان کی کوہانیں بھی کاٹ دیں، ان کی کوکھیں بھی پھاڑ دیں، اور وہ اب اس گھر میں بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ فارتدى، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، آپ نے اس کو اوڑھا، ثم انطلق یمشی، پھر آپ چلنے لگے، واتبعتہ انا وزید بن حارثہ، میں اور زید بن حارثہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، حتی جاء البیت الذی فیہ حمزۃ، یہاں تک کہ آپ اس گھر کو آئے جس میں حمزہ تھے، فاستأذن، بس آپ نے اجازت طلب کی، فأذنوا لہم، ان گھر والوں نے آپ کو اجازت دی، فإذا ہم شرب، اچانک وہ سب شراب کے نشے میں تھے، فطفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوم حمزہ فیما فعل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو ملامت کرنے لگے اس پر جو اس نے کیا تھا، فإذا حمزہ قد ثامل محمرۃ عیناہ، بس جو حمزہ تھے وہ تو سخت نشے میں مدہوش تھے اور ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، فنادر حمزہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، ثم صعد النظر الی رکبتیہ، پھر اس نے آپ کے گھٹنوں کی طرف نظر کو اٹھایا، ثم صعد النظر فنظر الی سرتی، پھر اس نے اپنی نظر اٹھائی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کی طرف دیکھا، ثم صعد النظر فنظر الی وجہہ، پھر اس نے نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، ثم قال حمزہ، پھر حمزہ کہنے لگے، هل انتم الا عبید لابی، تم تو میرے باپ کے غلام ہو، فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد ثامل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ وہ نشے میں ہے، فنکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عقبیہ، آپ اپنے دونوں پاؤں پر ہی الٹے پاؤں پر واپس آ گئے، القاہ کرا الٹے، وخرجنا معہ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے۔ یہ واقعہ جو علی رضی اللہ عنہ کو اونٹنیاں ملی تھیں، یہ بدر سے پہلے کا ہے۔ اصل میں بدر سے تقریباً 2 ماہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی سرپرستی میں کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تم ابن الخزرمی کے لشکر کی معلومات لے کر آؤ۔ وہ جب گئے تو ادھر جھڑپ ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں قتل بھی کر دیا اور ان کا مال غنیمت کے طور پر لیا اور مدینہ آ گئے۔ اور یہ جو عبداللہ بن جہش تھے نا، انہوں نے اپنی بصیرت سے ہی مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا یہ 4 حصے ہم آپس میں مجاہدین تقسیم کریں گے اور 1 حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی تک خمس کا حکم نہیں اترا تھا، خمس یعنی 5واں حصہ، اس کا حکم نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن جہش کی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حکم جاری کر دیا جس طرح عبداللہ بن جہش نے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ابھی بدر سے پہلے کا واقعہ۔ علی رضی اللہ عنہ کے حصے 1 اونٹنی آئی اس مال میں سے جو وہ لے کر آئے تھے، اور 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خمس میں سے علی کو دے دی۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کتنی اونٹنیاں ہو گئیں؟ 2 جوان اونٹنیاں۔ اب علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اب فاطمہ سے رخصتی کرتا ہوں، یعنی اب نکاح ہو چکا تھا، اب رخصتی کا وقت تھا، تو ولیمے کی تیاری کرتا ہوں۔ اس کے لیے یہود کا قبیلہ بنو قینقاع اس کے پاس گئے، اس کا ایک سونار تھا، اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ ہیلپ کرو، ہم ازخر گھاس لا کر سوناروں کو بیچتے ہیں۔ سونارے اپنی بھٹی کو جلانے کے لیے ازخر گھاس استعمال کرتے تھے، خشک گھاس، تو ہم وہ لائیں گے، وہ ہم سے خریدیں گے، جو پیسے جمع ہوں گے اس سے میں اپنا ولیمہ کر لوں گا۔ اچھے وقت تھے، پہلے وقتوں میں لوگ ایک دوسرے کا بڑا ساتھ دیا کرتے تھے، کہا چلو ٹھیک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی جوان اونٹنیاں تھیں، ابھی کچھ نہیں ان کو لگا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں رسیاں اور اوپر رکھنے والا پالان اور پازیب، یعنی جس کے اوپر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھا جاتا ہے، میں یہ سب چیزیں لے کر آتا ہوں۔ میں جب گیا ساری چیزیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری اونٹنیاں وہ ان کی کوہانیں کاٹ دی گئیں، وہ لیٹی پڑی ہیں، کوکھیں ان کی پھاڑ دی گئیں، کلیجے ان کے نکال دیے گئے، وہ مری ہیں۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا، اور علی رضی اللہ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ ابھی 20-22
یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی، اس کے قریب قریب عمر تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے سے اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھا گیا، میں رو پڑا، اور میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کام کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ حمزہ نے کیا۔ اب حمزہ شیر تھے اور ان کے چچا بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا تھے حمزہ بن عبد المطلب۔ اب ادب بھی تھا، احترام بھی تھا اور دکھ بھی تھا۔ فیصلہ یہ کیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شکایت لگاتا ہوں، کہ حالانکہ اللہ کے نبی بھی حمزہ کے بھتیجے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں کہ حمزہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم پہچان لیا، پوچھا کیا ہوا، سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر منگواؤ، چادر منگوائی، گئے جس گھر میں تھے اس میں جا کر گھر والوں سے اجازت مانگی اندر آنے کی، انہوں نے کہا آ جائے۔ اندر گئے تو آپ نے حمزہ کو ملامت کرنا شروع کر دی، تو نے یہ کیا کیا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ نشے میں تھے، کیونکہ اس وقت تک شراب کی حرمت نہیں اتری تھی۔ پہلے دیکھا گھٹنوں کو، پھر ناف کو، پھر چہرے کو، ایسے نیچے سے اوپر ایسے دیکھتے دیکھتے کہنے لگے کہ حل انتم الا عبید لابی، تم تو میرے باپ کے غلام ہو۔ اصل میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کا غلام ہی ہوتا ہے، تو پوتا بھی اپنے دادے کا غلام ہی ہوتا ہے۔ لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ نے نشے میں یہ بات کہہ دی کہ تم تو میرے باپ کے غلام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ اسی طرح الٹے پاؤں واپس آ گئے، ادھر کوئی بات نہیں کی۔ لیکن ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ جب وہ ہوش میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقصان پورا کر اس کا، نقصان بھر، اور انہوں نے پھر نقصان بھرا۔ یہ ہے حدیث۔ اس میں سے امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے دیگر حدیث سے کیا باتیں ثابت ہوتی ہیں؟ امام بخاری اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 5واں حصہ خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کام عبداللہ بن جہش نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل کو قبول کیا۔ اگر آپ اس کے عمل کو قبول نہ کرتے تو آپ اس میں سے ایک اونٹنی علی کو کیوں دیتے؟ علی رضی اللہ عنہ کو آپ کا ایک اونٹنی دینا اس بات کی دلیل تھا کہ آپ نے خمس والے فیصلے کو قبول کیا۔ یہ ہے امام بخاری کی مراد۔ اب حدیث کی کچھ وضاحت وہ انشاءاللہ کل کے درس میں، لیکن ابھی ایک امر کی میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ بخاری کا جو نسخہ میرے سامنے ہے، ادھر لکھا ہوا ہے علیہم السلام، حسین بن علی علیہ السلام، اور پیچھے علی بن حسین ہے، اس کے لیے بھی علیہ السلام۔ اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا کلمہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، جس طرح ہم دعا دیتے ہیں، یہ دعا ہے، کیا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ ہمارے نزدیک اس کلمے کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کلمہ صرف معصوم پر بولا جاتا ہے۔ روافظ کے ہاں یہ بات ہے کہ یہ کلمہ وہ بولتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت معصوم ہیں، اس لیے علیہ السلام بولتے ہیں وہ ان کے اوپر۔ ہم بھی علیہ السلام بولتے ہیں، لیکن ہم علیہ السلام اس معنی میں نہیں بولتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہہ لو تو بھی جائز ہے، علیہ السلام کہہ لو تو بھی، کیونکہ یہ کلمہ نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ نماز تشہد کے اندر ہر بندہ اپنے اوپر بھی سلام بھیجتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو، اور علیہ السلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس پر سلامتی ہو۔ اور ہر بندہ دوسرے کو سلام کہتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوئی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ علیہ السلام کہہ لو، کوئی عرض نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی علیہ السلام یہ جو لکھا ہے یہ نہیں کہنا، یہ میرے خیال میں ان کی بات درست نہیں ہے، بلکہ یقیناً درست نہیں ہے ان کی بات۔ کوئی حرج نہیں دعائیہ کلمہ کہنے میں، علیہ السلام کہنے میں، رضی اللہ عنہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایسا ہو تو اس میں علیہ السلام کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی اس حدیث سے جو مسائل ہیں
اس پر گفتگو کل کے درس میں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔